کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں اور بہنیں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دینی تعلیم چل رہی تھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں۔ مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ حضرت مفتی ولی حسن صاحب، جو مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، 86 میں وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور پاکستان جانے سے پہلے ایک رات ہماری بالم مسجد کے اندر گزاری تھی انہوں نے، اور یہیں سے پھر وہ پاکستان تشریف لے گئے تھے۔ ہماری مسجد میں میں اعتکاف میں تھا، میرے موتب کے اندر انہوں نے آرام کیا تھا اور مناقب صحابہ پر بہت عمدہ بیان کیا تھا۔ ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، مضمون تو بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم نے والدین کے بارے میں، والدین کے سلسلے میں اولاد کی فطرت کو بیدار کیا ہے، اولاد کے جذب اخلاص اور خدمت کو جھنجھوڑا ہے اور متنبع ہوشیار کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ مشہور حدیث جبرائیل ہے۔ حدیث جبرائیل میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی حیثیت ہے، ایسی ہی حیثیت احادیث کے ذخیرے کے اندر حدیث جبرائیل کی ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ قیامت کی علامت اور نشانی کیا ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامات یہ ہوگی ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتوالون فی البنیان۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، ننگے پاؤں والے، ننگے بدن مفلس بکریاں چرانے والے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے، آپ ان کے اوپر فخر کرتے ہوا پائیں گے۔ مطلب یہ کہ نااہل بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، شارحین حدیث نے اس کی مختلف شرح بیان کی ہے، سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی آسان اور قریبی شرح یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ خصوصاً لڑکیوں کا معاملہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح ہوگا جیسا مالکہ اور اپنی نوکرانی سے ہوتا ہے، جیسا نوکرانی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، گویا کہ ماں نوکرانی ہے اور لڑکی جو ہے وہ مالکہ بن گئی، اس طرح معاملہ کیا جائے گا۔ اور یہ حالت جو ہم نے اس لندن میں تو لڑکیوں کا بھی ہے اور لڑکوں کے بھی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد لکھا کہ اس دردناک صورتحال کا نظارہ ان گھروں کے اندر روزمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کسی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہے، صاحبزادی صبح آرائش اور زیبائش اور میک اپ کے اندر مصروف ہوتی ہے، اس کی ماں بڑے اہتمام سے ناشتہ بناتی ہے، بڑی اہتمام ناز سے تیار کرتی ہے، ٹیبل سجاتی ہے، جس طرح گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ اگر صاحبزادی کسی وجہ سے ناراض ہو جائے اور اس کا موڈ خراب ہو جائے تو وہ چائے کی پیالی پر غصہ نکال کر ہاتھ مار کر ماں کو غصے میں
اور سخت سست کہتی ہوئی اپنے کالج اور یونیورسٹی کے اندر چلی جاتی ہے، اور ماں بیچاری محبت کی ماری دن بھر اس پر کڑتی رہتی ہے کہ آج وہ بھوکی گئی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چشم دید واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک متوسط گھرانے میں کئی سال پہلے یہی نظارہ دیکھ کر بے اختیار میری زبان سے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا۔ گھر والے یہ سن کر بڑے تعجب سے پڑ گئے۔ ان کے سوال پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک حدیث کا جز کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اس حدیث کے اندر ایک نہایت اہم حقیقت کو طرف رہنمائی کی ہے کہ معاشرے کے دو ستونوں پر قائم ہے، تدبیر منزل اور سیاست مدینہ۔ تدبیر منزل اور سیاست مدینہ کہ یہ دونوں جو ستون جو ہے قیامت سے پہلے تہو بالا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کو خوش کرنے والا بنائے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ان کو ستانا یا ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جیسا کہ وہ خود بڑے سیٹ بن جائے، بڑی مالکہ بن جائے، اور ماں باپ کو ایسا کہہ دینا جس سے ماں باپ کا دل دکھے، اس کی وجہ سے ہماری خسرت دنیا والآخرہ نہ ہو جائے کہ ہماری دونوں تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔